السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ حضرت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کے لیے مکان ماننا، اس کے لیے گھر ماننا یہ سب درست نہیں ہے۔ اب جو سوال پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت ہم کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو ہم تو اللہ کے لیے گھر مان رہے ہیں، تو پھر کیا اس طرح کہنا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کہنا درست ہے یا نہیں، کعبہ کو اللہ کا گھر کہنا درست ہے یا نہیں؟ اچھا سوال ہے، اور عام ذہن میں اس طرح کا سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو چاہیے کہ اس کا مسئلہ بھی آپ کلیئر رکھیں تاکہ عقیدہ آپ کا درست ہو سکے۔ یاد رکھ لیجئے کہ کعبہ شریف کو یا جو مسجدیں ہوتی ہیں ان سب کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ اس میں رہتا ہے، نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مکان ہے اور اللہ وہاں رہتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ ہمارا اسلامی عقیدہ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے، جہت مکان سے پاک ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے جسم مانے، جسمانیات کا اقرار کرے، اس کے لیے جہت اور مکان ماننے، تو اس شخص پر کفر کا حکم عائد ہوگا، یعنی اللہ جسم و جسمانیات، مکان اور جہت سے پاک ہے۔ تو پھر مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ دراصل یہ جو مسجد کو اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور یہ جو کعبہ کو اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس جوڑنے کو، اس اضافت کو، اس نسبت کو اضافت تشریفی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بتانا مقصد ہوتا ہے۔ اس کو اضافت تشریفی یا نسبت تشریفی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے اس چیز کی عظمت بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اس کو اللہ نے قرآن میں ناقۃ اللہ کہا ہے، اللہ کی اونٹنی ہے نا، اللہ کی اونٹنی، تو وہ تو حضرت صالح کی تھی۔ اب یہ ناقہ کو یعنی اونٹنی کو اللہ کے ساتھ جوڑا گیا، تو اس اونٹنی کی اہمیت کو بتانا مقصد تھا کہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی شان کیا ہے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا روحنا، اللہ نے فرمایا ہماری روح، جبریل کو روح کہا گیا اور اللہ نے ہماری روح، اپنی روح قرار دیا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ کیا اللہ رب العزت کے لیے اس طرح ماننا درست ہے؟ اب یہاں پر اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا مقصد تھا۔ اسی طرح کعبہ شریف کو قرآن میں بیتی کہا اللہ نے، میرا گھر، تو ایسا نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے یا وہ اللہ کا مکان ہے، جیسے ہمارا اور آپ کا مکان رہتا، ہم مالک ہوتے ہیں، وہ مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اس کی عظمت کو بتانا مقصد ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں مسجدوں کو بیوت اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے گھر۔ تو اب یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، معاذ اللہ، نہیں، اللہ تو جسم و جسمانیات، مکان، جہت سے پاک ہے، اسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ جو نسبت ہوتی ہے، یہ جو اضافت ہوتی ہے، اس کو اضافت تشریفی کہا جاتا ہے، اور اس طرح کی نسبت اور اس طرح کی اضافت کرنا درست ہے، اور مسجد کو اللہ کا گھر کہنا مراد اضافت تشریفی ہوتی ہے، کعبہ کو اللہ کا گھر کہنا مراد اضافت تشریفی ہوتی ہے، تو بلا شبہ اس کے کہنے میں کسی بھی قسم کے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔